الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عدی ابن حاتم قال قلت یا رسول اللہ انا نرسلہ الکلاب المعلمۃ قال قل امسکنا علیک قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا قلت انا نرمی بالمعراض قال قل ما خرق وما اصاب بأرضه فقتل فإنه وقیذ فلا تأکل متفق علیہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اپنے سکھائے ہوئے کتے چھوڑتے ہیں، فرمایا جو تم پر روک لے وہ کھاؤ۔ میں نے کہا اگرچہ قتل کر دیں؟ فرمایا اگرچہ قتل کر دیں۔ میں نے کہا ہم اپنے تیر سے مارتے ہیں، فرمایا جو پھاڑ دے وہ کھا لو، اور جو چوڑائی میں لگے پھر قتل کر دے وہ موقوذہ ہے، وہ نہ کھاؤ۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کی تھوڑی سی تشریح سماعت فرمائیں۔ کلب معلم یعنی سکھایا ہوا شکاری کتا۔ کلب معلم، کلب کتا اور معلم سکھایا ہوا، تعلیم یافتہ کتا، شکار جو کرتا ہے۔ یہ وہ کتا ہے جو مالک کے چھوڑنے پر دوڑ لگائے، جدھر وہ اشارہ کرے شکار کے پیچھے، پھر جب اس کو واپسی کا اشارہ کرے تو واپس آ جائے، اور جو اس نے شکار کیا ہے اس میں سے وہ کچھ نہ کھائے۔ اب کیسے پتہ لگے گا یہ کتا سکھایا ہوا ہے؟ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ یوں ہے، جسے تعلیم یافتہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، کلاسوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس لیے کتے کا بھی حضور کریم علیہ السلام نے ٹیسٹ بتایا ہے کہ اس کو 3 بار یہ عمل کرو، تجربہ کرو، اس کو کہو اشارہ کرو جاؤ شکار کرو، پھر اس کو واپس آ، پھر دوسری دفعہ پھر یہی، پھر تیسری دفعہ یہ جاؤ واپس آ، وہ واپس آ جائے، تمہارا حکم مانے تو وہ معلم ہے، وہ پاس ہو گیا، وہ تعلیم یافتہ شکاری کتا ہے۔ اب اگر وہ چھوڑا ہے شکار پہ، وہ اس کو زخمی کر دے اور جانور مر جائے، حلال ہے، اسے کھاؤ، شوق سے کھاؤ۔ اب اگر اس نے شکار کیا اور جانور جو ہے بغیر زخم لگے مر گیا تو یہ حرام ہے۔ ہو سکتا ہے دم گھٹنے سے مر رہا ہو یا پہلے ہی مر گیا ہو خوف سے، بشرطے کہ کتے کے دانت سے وہ زخمی ہو، اس میں سے خون نکلے زخم سے تو وہ حلال ہے۔ اگر خون نہیں ہے، دانت کا نشان نہیں ہے کتے کے، تو وہ مر گیا ہے، کتا اٹھا لایا ہے، تو وہ مت کھاؤ، وہ حرام ہے۔ دوسرے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسرا سوال پوچھا، وہ یہ پوچھا کہ ہم تیر مارتے ہیں، اور تیر جو ہے نرمی بالمعراض، یعنی معراض جو وہ تیر ہوتا ہے بہت بھاری تیر ہوتا ہے، جس کی نوک پر کوئی لوہا نہیں ہوتا،
لکڑی صرف نوکیلی ہوتی ہے، اس کے آگے چونچ جو بنی ہوتی ہے وہ اسی لکڑی کی بنی ہوتی ہے۔ اب اگر اس سے شکار کیا ہے تو شکار کو تیر لگا اور شکار مر گیا، تو دیکھو کہ شکار کو تیر نے پھاڑا ہے۔ اگر پھاڑا ہے یعنی زخمی کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیر کی نوک سے وہ شکار ہوا ہے اور اس نے اس کو زخمی کیا، اس کی حلال کے مقابل آئے گا نا، تو وہ حلال ہے، وہ تم کھا لو۔ اگر وہ زخمی نہیں ہوا، یعنی اس کو تیر لگا ہے، درمیان سے لگ گیا ہے، تو وہ لاٹھی کے مقابل ہوگا، تیر کی نوک چھری کے مقابل ہو گئی، اور جو اس کا باقی حصہ ہے نوک کے علاوہ وہ لاٹھی کی مانند ہو گیا، اس کے مقابل ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے وہ اس میں زخم نہیں ہوگا، وہ دب کے مرا ہے یا کسی طریقے سے سٹن ہو گیا ہے، تو وہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو جو اس کا تیر کی نوک ہے، جو اس کو زخم لگاتا ہے، وہ ایک چھری کے مقابل ہے، جو باقی تیر کا حصہ ہے پیچھے والا وہ لاٹھی کی مانند ہے، لاٹھی مارنے سے جو ہے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، جس کو جھٹکا کہتے ہیں، وہ جھٹکا ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر نوک کی طرف سے لگے تو حلال ہے، اگر لاٹھی کے پیچھے سے لگے یا سینٹر سے لگے یا جہاں سے بھی لگے، بیچ سے لگے، تو وہ اس کا مطلب ہے جو شکار ہے وہ تیر کے بوجھ سے دب کے مرا ہے، بوجھ سے ہلاک ہوا ہے، وہ لاٹھی کا مارا ہوا ہے، اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تم نہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔